شہاب الدین سلطنت غوریہ کا دوسرا اور آخری حکمران تھا جو 1202 سے 1206 تک سلطنت غوریہ کا حکمران رہا۔ سلطان شہاب الدین غوری اگرچہ اپنے بھائی کا نائب تھا، لیکن اس نے غزنی میں ایک آزاد حکمران کی حیثیت سے حکومت کی اور شمالی ہندوستان کو فتح کر کے تاریخ میں مستقل مقام پیدا کیا۔ 558 ہجری میں اپنے بھائی کے انتقال کے بعد وہ پوری غوری سلطنت کا حکمران بن گیا۔ شہاب الدین غوری کی فوجی کارروائیاں موجودہ پاکستان کے علاقہ سے شروع ہوئی اور وہ مشہور عالم درائے خیبر کے بجائے درائے گومل سے پاکستان میں داخل ہوا۔ اس نے سب سے پہلے ملتان اور اچ پر حملے کیے، جو غزنیوں کے زوال کے بعد ایک بار پھر اسماعیلی فرقے کا گڑھ بن گئے تھے۔ یہ اسماعیلی ایک طرف مصر کے فاطمی خلفاء کے ساتھ اور دوسری طرف ہندوستان کے ہندوؤں سے قریبی تعلق قائم کیے ہوئے تھے۔ غور کے حکمران عام مسلمان کی طرح عباسی خلافت کو تسلیم کرتے تھے اور اسماعیلیوں کی سرگرمیوں کو مسلمانوں کے مفاد کے خلاف استعمال کیا جاتا تھا۔ سلطان محمد غوری نے 571 ہجری بمطابق 1175 عیسوی میں ملتان اور اچ دونوں کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد 575 ہجری بمطابق 1179 عیسوی میں محمد غوری نے پشاور اور 576 بمطابق 1182 میں تیبل کو فتح کر کے غوری سلطنت کی حدود کو بحیرہ عرب کے ساحل تک بڑھا دیا اور اس کے نوائی علاقہ ابھی تک غزنوی خاندان کے قبضے میں تھا، جس کی حکومت غزنی پر جانسوس کے حملے کے بعد لاہور منتقل ہو گئی تھی۔ شہاب الدین محمد غوری 582 ہجری بمطابق 1186 عیسوی میں لاہور پر قبضہ کر کے غزنوی خاندان کی حکومت کو بالکل ختم کر دیا۔ لاہور اور پاکستان کو فتح کرنے کے بعد شہاب الدین نے بٹھنڈا کو فتح کیا، جو پہلے غزنوی سلطنت میں شامل تھا، لیکن اس وقت دہلی اور اجمیر کے ہندو راجہ پرتھوی راج چوہان کے قبضے میں تھا۔ پرتھوی راج چوہان نے جب یہ سنا کہ شہاب الدین نے بٹھنڈا فتح کر لیا ہے تو وہ ایک زبردست فوج لے کر، جس کی تعداد 2 لاکھ بتائی جاتی ہے، مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکلا۔ دہلی کے شمال مغرب میں کرنال کے قریب ترائن یا تراوڈی کے میدان میں دونوں افواج میں خوب لڑائی ہوئی، لیکن شہاب الدین کی فوج تھوڑی تھی، اس کو شکست ہوئی اور وہ بری طرح زخمی ہو گیا۔ اسی حالت میں ایک سپاہی اس کو بچا کر لے گیا۔ اس کے بعد سپاہی اور جرنیل محمد غوری کو غائب دیکھ کر دل ہو گئے اور میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ محمد غوری کو زخمی حالت میں لاہور لایا گیا، جہاں سے وہ غزنی پہنچا۔ شہاب الدین کو اس شکست کا اتنا رنج ہوا کہ 1 سال تک اس نے عیش و آرام کی زندگی نہیں گزاری۔ اس نے اپنے جرنیلوں سے بات چیت تک ترک کر دی، بعض جرنیلوں کو اس نے سخت سزائیں دی اور بالآخر اس نے تمام جرنیلوں کو تربیت یافتہ فوج تیار کرنے کا حکم دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد اس کے پاس ایک بہت بڑی تعداد میں فوج تیار ہوگی، جس کی تعداد 1,20,000 بتائی جاتی ہے۔ وہ اس فوج کو لے کر پچھلی شکست کا بدلہ لینے کے لیے دہلی کی طرف روانہ ہوا۔ ادھر سے پرتھوی راج چوہان بھی 250 راجوں کی مدد سے 3 لاکھ سے زائد فوج لی اور کئی ہزار جنگی ہاتھی لے کر روانہ ہوا۔ دونوں جرنیلوں کی افواج ایک بار پھر آمنے سامنے اتر آئی۔ پرتھوی راج چوہان نے محمد غوری کو خط لکھا اور نصیحت کی کہ اپنے سپاہیوں کے حال پر رحم کھاؤ اور انہیں لے کر غزنی واپس چلے جاؤ۔ پیچھا نہیں کریں گے، لیکن شہاب الدین غوری نے نہایت متانت سے جواب دیا کہ وہ اپنے بھائی کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہے، اس لیے جنگ کے بغیر واپسی ناممکن ہے۔ اگلے دن دونوں افواج کا آمنا سامنا ہوا۔ جنگ سورج طلوع ہونے سے پہلے شروع ہوئی، جبکہ زور کے وقت ختم ہوئی۔ شہاب الدین محمد غوری کو فتح ہوئی اور پرتھوی راج چوہان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پرتھوی راج چوہان جنگ سے بھاگ نکلا، دریائے سرسوتی کے پاس سے گرفتار ہوا۔ سلطان محمد غوری کے حکم سے اسے وہاں پر قتل کر دیا گیا۔ اس جنگ کے بعد بہت دور رس نتائج برآمد ہوئے۔ اس طرح مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت ہندوستان میں قائم ہوئی، جو کہ 1857 عیسوی تک قائم رہی۔ پرتھوی راج چوہان کی شکست دینے کے بعد شہاب الدین محمد غوری نے دہلی اور اجمیر کو بھی فتح کر دیا۔ اس کے سپہ سالار محمد بن
بختیار خلجی نے آگے بڑھ کر بہار اور بنگال کو زیر نگین کیا۔ اس طرح پورا شمال ہندوستان اور پاکستان مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس کی فتوحات محمود غزنوی کی لشکر کشی کے مقابلے میں بہت زیادہ مفید ثابت ہوئی۔ وہ محمود کی طرح کسی علاقے کو فتح کر کے واپس نہیں جاتا تھا، بلکہ اس کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیتا تھا۔ اس نے برصغیر و پاک و ہند میں مسلمانوں کی مستقل حکومت قائم کر دی اور اس طرح وہ کام مکمل کیا جو 500 سال محمد بن قاسم نے شروع کیا تھا۔ سلطان محمد شہاب الدین غوری کو 601 ہجری میں خوارزم پہنچا اور وہاں پر واپسی پہ دریائے جہلم کے کنارے ایک اسماعیلی فدائی حملے میں شہید کر دیا گیا۔